قابل عزت بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور میری پیاری بہنوں، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جاؤ جلال، عز و شرف، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہو جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مال و مال کیا، اور قیامت کی صبح تک بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص شفیع المؤمنین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، آمینہ کے لال، نور نظر، لخت جگر، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، عائشہ کے سرتاج، خدیجہ کے شوہر، بلال کے آقا، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، جو موضوع عنوان لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے نبی کی سیرت۔ نبی کی سیرت پر نبی کے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک کئی لاکھ کتابیں، 5 لاکھ سے زائد کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی سیرت ابھی تک نامکمل ہے۔ لہذا ایک خطبے کے اندر پوری سیرت کو بیان کر دینا یہ نامکمل بات ہے۔ ہاں، نبی کی سیرت کے کچھ پہلو ہیں، نبی کی سیرت کے کچھ حصے ہیں، اگر ان پہلوؤں پر بات کی جائے تو چند باتیں ہمارے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ جیسے نبی کے اخلاق کے تعلق سے بیان کیا جائے تو یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے، نبی کے ہنسنے کے تعلق سے بیان کیا جائے تو یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے، نبی کے رونے کے تعلق سے ذکر کیا جائے تو یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے، نبی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور آج اس خطبہ جمعہ میں ہم نبی کی سیرت کے جس پہلو پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی کی رحمت۔ اللہ کے نبی کی رحمت اپنی امت پر کیسے تھی، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر کیسے رحمت بن کر آئے تھے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا، اس سے قبل اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ الامین جو کچھ باتیں اس خطبہ جمعہ کے درمیان ہوں گی، اے اللہ تو ہمیں سب سے پہلے ان تمام باتوں کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرما، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو اس دنیا کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ آئیے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے، ہم نے آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک کتا جا رہا تھا یقتلہ العطش، اور وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا۔ اس نے کنویں میں دیکھا، اتنا پانی نظر نہیں آیا تاکہ وہ آسانی سے اس پانی کو پی سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک طوائف عورت تھی، اذ رأیت بغیا من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک طوائف عورت تھی، اس نے اس کتے کو دیکھا، سمجھ گئی کہ یہ پیاس سے مارا جا رہا ہے۔ اس کنویں میں دیکھا کوئی ڈول نظر نہیں آ رہا ہے تاکہ پانی نکال کر اس کتے کو پلایا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَنَّدَعَ بُوقًا، اپنے پیر میں جو چمڑے کا موزہ پہنی ہوئی تھی اس موزے کو باہر نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی اس کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ایسی طوائف عورت کے تعلق سے فرماتے ہیں، ایسی زانی عورت کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُذِّبَتْ امرأۃ، ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑا، سجنتھا، اور اسے قید کر دیا، نہ تو اس کو کھانا دیا اور نہ ہی اس کو پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ جا کر اپنا رزق خود تلاش کر سکے، حتی ماتت، وہ اسی پنجرے کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو مٹا دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر کر دے گا۔ اور کرے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ایسی طوائف عورت کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، اور ایک عورت ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ کے نبی اسے جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ اور کرے اللہ کے نبی کی رحمت جانوروں سے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ میرے باغ میں چلیے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس صحابی کے باغ میں گئے، آپ بیٹھ گئے، آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا، کچھ قسم قسم کے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی گئی، آپ نے کھجور اٹھایا، ایک لقمہ اٹھایا، منہ کے قریب لے گئے، ابھی رکھے بھی نہیں اتنے میں آپ کی نگاہ اس باغ کے کونے میں باندھے ہوئے اونٹ کی طرف پڑ جاتی ہے، جو کہ وہ اونٹ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو وہیں پر رکھ دیا اور اس اونٹ کے قریب چلے گئے، وہ اونٹ اللہ کے نبی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، اے انصاری صحابی یہ اونٹ کس کا ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے، اس اونٹ کا مالک میں ہوں۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو ڈانٹ کر کہتے ہیں افلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکک ذو بها عنده شکا الیہ، اے انصاری صحابی ابھی یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا، مجھ سے یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں، میرے جوڑوں میں طاقت نہیں ہے، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی میرا مالک مجھ پر بہت زیادہ اتیاچار کرتا ہے، مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، جتنی میری طاقت نہیں ہے یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے، مجھ پہ بھاری بھاری موٹے لاڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اس کا کام کر دیتی ہوں، میں یہ جو بھاری بھاری موٹے مجھ پر لاٹتا ہے میں اس کے وزن کو اٹھا بھی لیتی ہوں، مگر اللہ کے نبی ظلم والا ہے، ظلم تو یہ ہے یہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا ہے، جتنی میری خوراک ہے یہ مجھے پیٹ بھر کے نہیں کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس انصاری صحابی کو ڈانٹتے ہیں، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج کے بعد سے میں اس سے زیادہ کام نہیں لوں گا، میں اس پر آج کے بعد سے میں اس پر زیادہ اتیاچار نہیں کروں گا اور ہر روز اسے پیٹ بھر کے کھانا دوں گا، آپ میرے دسترخوان پر چلیے، آپ کچھ کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے انصاری صحابی جب تک یہ اونٹ پیٹ بھر کے کچھ کھا نہ لے اس وقت تک محمد تیرے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کرے نبی کی رحمت جانوروں کے ساتھ کیسی تھی۔ ہمارے نبی تو وہ نبی تھے جو دنیا کے اندر معمولی سی چونٹی کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے تھے۔
آج ہمارا معاملہ کیا ہے جانوروں کے ساتھ؟ آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں، جانوروں کو ایسی ایسی تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ مگر اللہ کے نبی کو دیکھو، جو معمولی سی چونٹی کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے تھے۔ کچھ صحابہ ایک جنگل میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر لال والی چونٹیاں تھی، اور لال والی چونٹیاں ہوتی ایسی ہے اگر کاٹ لے تو انسان کو جلن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا کرو، ان میں آگ لگا دو۔ ان چونٹیوں میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی آئے، دیکھا کہ چونٹیوں میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان چونٹیوں میں آگ کس نے لگائی؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے لگائی ہے، یہ تکلیف دہ چونٹی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ حق، یہ رائے، یہ ادھیکار تمہیں کس نے دیا کہ تم ان چوٹیوں میں آگ لگا دو؟ ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ اور کرے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی چوٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سارے صحابہ خانے کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو ہمیں مارا کرتے تھے، یہ وہی ہے جنہوں نے ہم سے ہماری بیوی بچوں کو چھین لیا، یہ وہی ہے جو ہمیں مکے کی گرم گرم ریت پر لٹایا کرتے تھے۔ ایک صحابی مارے جوش میں کہنے لگے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، اے اللہ کے نبی، آج مکی کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے، آج تو دشمنوں کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج تو دشمنوں سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو خون ریزی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو ایک دوسرے پر رحم کر دینے کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ لا تصریب علیکم اليوم، اے لوگوں جاؤ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ غور کرے، اتنے بڑے دشمن آپ کے ہاتھ میں، چاہتے تو آپ نے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، لا تصریب علیکم اليوم، اے لوگوں جاؤ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اے میرے نبی کے، میرے صحابہ کے دشمنوں، اے مجھے پتھر مارنے والوں، مجھے گالی دینے والوں، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، میری بیٹی کے قاتلوں، میرے صحابہ کے قاتلوں، جاؤ، آج میں تم سب کو آزاد کر رہا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو، اگر مکے کی حکومت میرے ہاتھوں میں آ گئی تو آج میں تم سے بدلہ لے لوں گا؟ نہیں، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم سب آزاد ہو۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور کرے، اللہ کے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ غور کریں میرے بھائیوں، نبی کی رحمت کو دیکھو، نبی کی سیرت آپ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نبی کی سیرت۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کے دشمن نبی کو نہ جانے کن کن الفاظ سے پکارتے ہیں، نبی کو نہ جانے کن کن جملوں سے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ نبی کی سیرت انہیں سنا دو۔ اللہ کے نبی واقعی اپنی امت کے لیے کتنے زیادہ مہربان تھے، کتنے زیادہ رحم و کرم تھے۔ اللہ کے نبی، حدیث سمامہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا اتنا بڑا دشمن تھا سمامہ بن اسال، یہ یمامہ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ اس کو پکڑ کر مسجد نبی کے اندر لایا گیا اور اس کو ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ آقا مدینے کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن آج ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، آپ آئیے مسلمانوں کے دشمن کو دیکھ لیجئے، آپ آئیے سمامہ کون ہے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی آئے، اپنے مسجد نبی میں داخل
दाखिल हुए, आपने सुमामा को देखा, अपने दुश्मन को देखा, फरमाया ऐ सुमामा क्या हाल है, ऐ सुमामा बताओ खैरियत से है कि नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नबी बताओ, ऐसा इंसान बताओ जो अपने दुश्मन को जब मुलाकात करे तो सबसे पहला ये सवाल करे, ऐ सुमामा बताओ हाल क्या है। सुमामा कहता है मोहम्मद तू हाल पूछ रहा है, तो खैर खैरियत पूछ रहा है, तेरे दुश्मनों ने, तेरे सहाबा ने मुझे पकड़ कर रखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ सहाबा क्या तुमने अभी सुमामा को मारा तो नहीं है, क्या तुमने अभी सुमामा को कोई तकलीफ तो नहीं दी है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी कुछ नहीं, बस पर पकड़ कर ले आए हैं और खंबे से हमने इसको बांध दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ सुमामा बता तेरे साथ क्या किया जाए। अगर हमारा कोई दुश्मन हमारे हाथ लग जाए, हम पहले उसके हाथ पे रेख कर देते हैं, मगर अल्लाह के नबी का अखलाक देखो, अपने दुश्मन के साथ तो सुलूक देखो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। सुमामा कहता है मोहम्मद आपका दुश्मन हो, कई बार आपको मारने की साजिशें की है, कई बार आपको कत्ल करने की कोशिशें की है, आपका दुश्मन हो, चाहते हो तो मार दो या फिर छोड़ दो, ये आपकी मेरे पर मेहरबानी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ सुमामा एक मर्तबा निगाह उठाओ तो सही, एक मर्तबा मेरी तरफ देखो तो सही। सुमामा अपनी निगाह नीचे झुकाए हुए था। अल्लाह के नबी कहते हैं सुमामा जरा मेरी तरफ देखो तो सही, मेरे चेहरे को देखो तो सही। कहने लगा अरे मोहम्मद तू कुछ भी कर ले, मुझे मार दे, कत्ल कर दे, मुझे सारी चीजें गवारा है, मगर मैं तेरे चेहरे को देखूंगा नहीं। लोग कहते हैं कि तू जादूगर है, जो भी तेरे चेहरे को देख लेता है उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है, मैं तेरे चेहरे को देखूंगा नहीं। अल्लाह के नबी कहने लगे अरे सुमामा एक मर्तबा देख लो। कहने लगा अरे मोहम्मद मैंने दुनिया के कई खूबसूरत चेहरे देखे हैं, मैंने कई हसीन चेहरे देखे हैं, मगर जा इस दुनिया के अंदर सबसे बुरा और बद चेहरा किसी का है तो वो तेरा चेहरा है, मैं तेरे इस खराब चेहरे को नहीं देखूंगा। और फिर मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी का वो चेहरा, मेरे नबी का वो हुस्न जिसको देखकर सहाबा अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार, मेरे नबी का वो चेहरा जिसको देखकर सहाबा की परेशानियां खत्म हो जाती थी, मेरे नबी का वो चेहरा जिसको देखकर सहाबा कई कई दिन तक भूखे रहा करते थे, आज मेरे नबी के उस चेहरे को गाली दे रहा है, आज मेरे नबी के उस चेहरे को बुरा बना कह रहा है। सारे सहाबा देश में आ गए, सारे सहाबा गुस्से में आ गए। हजरत उमर फारूक भी मौजूद है, हजरत उमर फारूक भी देश में आ गए, फौरन अपनी तलवार निकाल लिए। अल्लाह के नबी आप एक हुक्म दीजिए, अभी आप एक इशारा कर दीजिए, हम अभी सुमामा की गर्दन कलम करके आपके कदमों के नीचे रख देंगे। अल्लाह के नबी इसने आपके चेहरे को गाली दी है, इसने आपके चेहरे को बुरा भला कहा है, अल्लाह के नबी आप एक इशारा कर दीजिए। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी पर। अल्लाह के नबी कहते हैं आए उमर अपनी तलवार को अपने मियान के अंदर रख दो, आए उमर अपनी तलवार को अपने मियान के अंदर रख लो, अब ये गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी वहां से चले गए। दूसरे दिन आए, कहने लगे कहा सुमामा अब तो देख लो, कहा नहीं देखूंगा। फिर अल्लाह के नबी चले गए। तीसरे दिन आए, कहने लगे आए सुमामा अब तो देख लो, कहने लगा नहीं देखूंगा। अल्लाह के नबी कहते सुमामा निगाह उठाओ, मेरे इस शहर को देखो, मेरे इस मदीने को देखो, देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है। कहने लगा अय मोहम्मद मैंने रोम की बस्ती देखी है, मैंने ईरान देखा है, मैंने फलस्तीन देखा है, मगर जा दुनिया के अंदर सबसे बुरा और बद शहर ये तेरा शहर है, मैं तेरे इस खराब शहर को नहीं देखूंगा। सारे सहाबा गुस्से में आ गए, सारे सहाबा की तलवारें बाहर निकल आए, सारे सहाबा मुंतजिर है। अब अल्लाह के नबी हमें इजाजत देंगे, हम अभी सुमामा का काम तमाम कर देंगे, हम अभी सुमामा की गर्दन कलम कर देंगे। अल्लाह के नबी आप हमें एक इशारा कर दीजिए, इसने आपके चेहरे को गाली दी है, इसने आपके शहर को बुरा भला कहा है, अल्लाह के नबी ये आपका गुस्ताख है, हमें एक इशारा कर दीजिए, एक हुक्म दीजिए, हम अभी सुमामा का काम तमाम कर देंगे। और से सुनो मेरे प्यारे साथियों, नबी को दहशतगर्द कहने वालों, नबी को गालियां देने वालों, नबी को टेररिस्ट कहने वालों, आओ जरा नबी के अखलाक को पढ़ो, नबी की सीरत को पढ़ो, नबी के
दुश्मनों के साथ उस सुलूक को देखो। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे मेरे सहाबा, अपनी अपनी तलवारों को अपने मियान के अंदर रखो। आज मोहम्मद ऐलान करता है कि आज उस सुमामा को आजाद कर दिया जाएगा, आज उस सुमामा को छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। दुश्मन अपने हाथ लगाए, इतना बड़ा दुश्मन जहां कई मुसलमान नजर आ जाए वहीं पर कत्ल कर देता था। इतना बड़ा दुश्मन हाथ लगने के बावजूद भी अल्लाह के नबी उसके साथ इतने अच्छे हुस्न सुलूक कर रहे हैं और उसे बाइज्जत बरी कर रहे हैं, उसे आजाद कर रहे हैं। और कैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को कहते हैं, अय उमर जाओ मदीने के बॉर्डर तक सुमामा के साथ जाओ और इसको मदीने के बॉर्डर तक छोड़ कर आओ ताकि इस पर कोई हमला ना करे। अब सुमामा कहता है, सुमामा के अल्फाज सुनिए, मुझे छोड़ दिया गया, मुझे आजाद कर दिया गया, मैं बहुत जल्दी में था, मैं बहुत तेजी से भागने लगा। जैसे मैं मस्जिद नबी के बाहर आया, सोचने लगा, अरे ये कैसा इंसान है, कैसा नबी है, मैंने इसको इसी के लोगों के सामने इतना जलील किया, इतना बुरा भला कहा, लेकिन उसके बावजूद ही मुझे माफ कर रहा है, इसके बावजूद ही मुझे बाइज्जत बरी कर रहा है। चलो एक मर्तबा इसके चेहरे को देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे सुमामा ने एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखा, वो जितनी तेजी से भागने की उसने कोशिश की थी, उतनी ही दुगनी रफ्तार में वो मस्जिद नबी के अंदर दौड़ा चला आया। अल्लाह के नबी ने देखा, फरमाया, ऐ सुमामा क्या बात है, क्या माजरा है, हमने तो तुम्हें आजाद कर दिया था, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, फिर क्यों आए हो, क्या मामला है। सुमामा कहता है, अरे मोहम्मद छोड़ा तो तब था जब मैं आपको जानता भी नहीं था, अब मैं आपके चेहरे का हसीर हो चुका हूँ, मैं आपके चेहरे का हसीर हो चुका हूँ। अल्लाह के नबी, मैं आपके हाथ में इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इस सुमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु हो गए। और करे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की रहमत दुश्मनों के साथ, अल्लाह के नबी कितने ज्यादा रहम दिल थे। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत, अपने दुश्मनों पर भी बहुत ज्यादा रहम किया करते थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमने आपको अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमने आपको आखिरत के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी आखिरत के दिन के लिए भी रहमत बनकर आए। कयामत के दिन सारे अंबिया अपने अपने बारे में सोच रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन सूरज इतना ज्यादा करीब आ जाएगा, तदुरु शम्सा, अगर तुम हाथ उठा लो तो तुम्हारा हाथ सूरज की गर्मी से जलकर राख हो जाएगा। सारे लोग अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई पूरा का पूरा उस पसीने में डूबा हुआ होगा। सारे लोग दौड़े दौड़े हजरत आदम के पास आएंगे और कहेंगे, आए आदम, तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने हाथों से पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें अपने हाथों से तैयार किया है, तुम सारे नबियों के बाप हो, तुम सारे लोगों के बाप हो। आए आदम, तुम अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर दो, आए आदम तुम अल्लाह के सामने हमारी दरख्वास्त कर दो। हजरत आदम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने एक खता कर दी थी, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, अल्लाह ने मुझे मना फरमाया था कि तुम इस दरख्त के करीब भी ना जाना, मगर मैंने उस दरख्त का फल खा लिया था। इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ मेरे पास से दफा हो जाओ, आज मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला, आज मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हो, जाओ मेरे पास से दफा हो जाओ। हजरत लोग कहते हैं, अरे आदम हम किसके पास जाएं, ऐसा करो तुम नूह के पास चले जाओ। लोग दौड़े दौड़े हजरत नूह के पास आएंगे, हजरत नूह कहेंगे, हजरत नूह से कहते हैं, अरे नूह, तुम तो दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें अब्दन शकूरा कहा था, तुम तो दुनिया
دنیا کے اندر 950 سال تک تبلیغ کیے تھے، اے نو تم اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت نو کہتے ہیں لوگو قد غضب یوم الغضبہ، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں ہے، آج میرا رب بہت زیادہ غضب میں ہے، اتنا زیادہ غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا زیادہ غصے میں نہیں تھا۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے پاس سے دفع ہو جاؤ، میں نے دنیا کے اندر ایک خطا کر دی تھی، میں نے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دی تھی جس کی وجہ سے آج میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس غلطی کے بارے میں سوال نہ کر لے اور سوال کر کے جہنم کے اندر نہ پھینک دے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے پاس سے دفع ہو جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم بھی منع کر دیں گے، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ بھی منع کر دیں گے، لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی منع کر دیں گے، لوگ کہیں گے ہم آخر کس کے پاس جائے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ایسا کرو تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی تعریف بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج تک کسی نے ایسی حمد و ثنا بیان نہ کی گئی ہو۔ اور کرے میرے پیارے ساتھیوں، جہاں آدم جیسا نبی بھی اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، آج میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جہاں نوح جیسا پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی اے اللہ میری جان، جہاں ابراہیم جیسا خلیل اللہ بھی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی اے اللہ میری جان، وہیں پر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اے اللہ تو میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، اے اللہ تو میری امت پر رحم کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی آخرت کے دن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور طویل باتیں میں آپ کے درمیان رکھوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے الہ الامین جو کچھ باتیں اس خطبہ جمعہ کے درمیان بھی ہے، اے اللہ تو ہمیں ان تمام باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ الامین ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھ کر انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں اس خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہے، اے اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے کئی زیادہ کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی قرض دار ہے، اے اللہ تو ہر ایک کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو کوئی بیمار ہے، اے اللہ تو ہر ایک کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ آج جہاں کہیں پر مسلمان پریشان ہے، تنگ دست ہے، جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کو ناحق مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہم ان ظالموں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو انہیں تو ہدایت دے، یا پھر ہم ان کے لیے بددعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان پر ایسا عذاب نازل عطا فرما، ایسا عذاب نازل عطا فرما جو آنے والے ایسے ظالم حکمرانوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے عبرت ناک ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔